سوال یہ کرنا ہے کہ جو نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت، تو یہ کہاں سے اس کا وجود آیا؟ اصل میں نعرے تو بہرحال قدیم ایک طریقہ کار ہے، نعرہ بلند، آواز بلند کرنے کو بولتے ہیں، تو یہ تو زمانہ قدیم سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نعرے بلند کیے جاتے تھے، بلند آواز سے نعرے لگائے جاتے تھے، تکبیر کہی جاتی تھی، اللہ اکبر کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو یا رسول اللہ کہنا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک جنگ کے اندر ان کا نعرہ ہی یا محمدہ تھا، جس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ تو یہ نعرہ لگانا تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، لیکن یہ خاص الفاظ کی نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، یوں باقاعدہ الفاظ مشکل مل پائیں گے کہ یوں نعرہ لگایا جاتا ہو، لیکن اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں اس طریقے سے۔ میلاد کی آمد ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تعداد عاشقان رسول کی خوشیاں مناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، ایک خوبصورت سا ماحول بن جاتا ہے، مگر اسی میں کچھ نہ کچھ شیطانی وسوسے بھی اپنا کام دکھا رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پھر کرنے والے کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی یوں کہتا ہو میلاد منانے والوں کو کہ مطلب جھنڈے لگانے سے، جلوس نکالنے سے اور اس طرح میلاد منانے سے، تو جن کا تم میلاد مناتے ہو وہ نہیں ملیں گے، میلاد ان کو اگر ان کو پانا چاہتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، اس کے ذریعے یہ نہیں ملیں گے۔ تو اگر یوں کر کے اگر کوئی اپنی بات کہنا چاہتا ہو یا کہہ رہا ہو تو آپ اس کو کس انداز پر لیتے ہیں؟ اس میں یہ کہ جو میلاد مناتے ہیں نا تو وہ اس لیے گناہگار نہیں ہے کہ میلاد منانے سے شریعت نے کہیں بھی منع نہیں فرمایا، یعنی کسی بات کی منع کی ممانعت نہ ہونا وہ بات جائز ہوتی ہے، یعنی کسی بات کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، جائز کی دلیل ہے۔ ورنہ تو بہت ساری چیزیں کہ جو وہ اس کی صراحت نہیں ملتی، کھلے لفظوں میں نہیں ملتی، وہ سب ناجائز ہو جائیں گی۔ ہیپی برتھ ڈے کون نہیں مناتا ہے اپنی؟ اس میں جو خرافات کرتے ہیں، عورتیں مرد جمع میں تالیاں بجاتے ہیں، کیک اڑاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ان پر کبھی غور کیا کہ ان میں کتنے گناہ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں شامل؟ ہیپی برتھ ڈے منانا گناہ نہیں ہے، اگر اس میں کوئی مردیں عورتیں بے پردگی اور یہ مسئلے نہ ہوں، یہ ظاہر اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب رہا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانا، تو یہ جو ناجائز کہے گا نا، گناہ کہے گا، یہ وہ دلیل اس کے ذمہ ہوگی۔ مزید یہ کہ یہ کہنا کہ جو ایسا کرے گا اس کو میلاد والے آقا نہیں ملیں گے، یہ شریعت پر تہمت ہے۔ ایسا کہنے والا یقیناً گناہ گار ہے، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب رہی اطاعت کی بات، تو جو میلاد مناتے ہیں کیا اطاعت نہیں کرتے؟ میلاد منانے والے ہوں کہ چہرے پر یہ جو ہے کیا یہ اطاعت نہیں ہے؟ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، اطاعت نہیں ہے؟ یہ جو میلاد منانے میں مشہور دعوت اسلامی ہے، روز کی 1.5-2 مسجدیں روز بنا رہی ہے دنیا میں، یعنی ایوریج 1.5 سے 2 مسجدیں روز، کہیں پلاٹ لیا جا رہا ہے، کہیں بنیاد پڑ رہی ہے کہ مسجد تیار ہو رہی ہے، کہیں اس کی افتتاح ہو رہا ہے، نمازیں شروع ہو رہی ہیں، یہ ڈیلی سلسلہ۔ تو یہ کیا اطاعت میں داخل نہیں ہے؟ کیا رمضان کے روزے یہ میلاد منانے والے نہیں رکھتے؟ کیا یہ اطاعت نہیں ہے؟ بلکہ میلاد منانے والے تو سارا مہینہ ماشاءاللہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، کوئی نہیں کرتا اتنا تو جتنا دعوت اسلامی والے۔ اور صرف دعوت اسلامی والے میلاد نہیں مناتے، نہ یہ میلاد منانا اور یہ طریقہ دعوت اسلامی کی ایجاد نہیں ہے، دعوت اسلامی بننے سے پہلے بھی روشنی ہوتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب بڑھ گئی، دعوت اسلامی نے اس پر کام کیا، جھنڈے پہلے بھی لگتے تھے لیکن اتنے نہیں تھے، کم تھے۔ جلوس میلاد دعوت اسلامی سے پہلے بھی نکلتے تھے، میں نے شرکت کی ہے، میں نے خود جلوس ایجاد کر کے نکالا، یہ نہیں، نکلنے والے جلوسوں کے ساتھ میں شریک ہوا ہوں اور نعرے لگاتا تھا، نعتیں پڑھتا تھا اس میں، جب مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ دعوت اسلامی بھی بنے گی اور میں اس میں شامل رہوں گا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ تو سب پہلے سے چل رہے ہیں سلسلے۔ میلاد تو خود خدا نے منایا، یوم میثاق،
روحوں سے وعدہ لیا تھا نا تم ان کی مدد کرنا. میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے میلاد فرمایا. پھر یہ کہ معراج کی رات انبیاء کرام نے میلاد کیا, سرکار کی شانیں بیان کی. تو بھائی اس میں شانیں ہی تو بیان کی جاتی ہیں. اب وہ جلوس نکالتے, تو جلوس میں کیا کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں ہی تو پڑھتے ہیں اور مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں. تو یہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. کون سا اس میں ناجائز فیل کرتے ہیں؟ اس میں ہم لنگر کھلاتے ہیں ایصال ثواب کی, اس میں کیا ممانعت ہے؟ کھانا کھلانے کی فضیلتوں سے تو حدیث مالا مال ہے, بہت ثواب ہے کھانا کھلانا مسلمانوں کو. تو ہم کون سا بھائی ناجائز کام کرتے ہیں کہ جو اطاعت کے دائرے